السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بوڑھے باپ اور نوجوان بیٹے کا قصہ بہت ہی زبردست اور اعلیٰ بیان مولانا احسان الحق صاحب کا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور بیانات کو دیکھا کریں۔ جزاک اللہ۔ سب کو راضی کرنے والا سب کو راضی کر نہیں سکتا۔ ہم نے قصہ سنا، ایک بوڑھا باپ جوان بیٹا چلے سفر میں اور گدھا ان کے پاس، تو بوڑھا باپ اوپر بیٹھا ہوا، جوان اس کے ساتھ چل رہا۔ کچھ لوگ وہاں رستے میں بیٹھے تھے، دیکھ کر کہنے لگے دیکھو یہ بوڑھا آدمی، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے، جوان پھول کا بیٹا ہے، اسے پیدل چلا رکھا اور خود اپنا آرام سے گدھے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اس پر اعتراض کیا تو اس باپ نے کہا بیٹا تم اوپر بیٹھ جاؤ، میں نیچے چلتا ہوں، یہ سب میرے بیٹھنے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور جوان بیٹھ گیا بیٹا اور بوڑھا باپ ساتھ چل رہا۔ آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے کہنے لگے یہ جوان ہٹا کٹا موٹا تازہ، یہ تو خود بیٹھ کے جا رہا ہے اور بوڑھا باپ پیدل چلا رکھا ہے، تو باپ کا اس کے دل میں احترام ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہنے لگے بھی اب کیا کریں، اب باجان آپ بیٹھے تو بھی اعتراض، میں بیٹھا تو بھی اعتراض، ارے چلو دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دونوں بیٹھ گئے، آگے کچھ لوگ اور ملے کہ دل میں تو رحم رہا ہی نہیں، دونوں بیٹھے ہیں اوپر اور کمر اس کی ٹوٹی جا رہی ہے، یہ گدھا تھوڑی دیر میں مر جائے گا، ان کو کوئی طرف ہی نہیں آتا۔ تو اب دونوں بیٹھ گئے تو بھی اعتراض ہو گیا، تو انہوں نے کہا چلو ہم دونوں پیدل چلتے ہیں۔ اب دونوں پیدل جا رہے ہیں، گدھا خالی جا رہا ہے۔ آگے گئے تو کچھ لوگ ملے کہ ان کو تو اللہ نے گدھا دیا، ان کی عقل نہیں دی اللہ نے ان کو، دونوں پیدل چل رہے ہیں، گدھے میں نہیں بیٹھتے۔ اب وہ حیران پریشان کہ ایک بیٹھے تو بھی اعتراض، دو بیٹھے تو بھی اعتراض، کوئی نہ بیٹھے تو بھی، تو سب کو آدمی راضی نہیں کر سکتا۔ عقل مند اور دانا وہ ہے ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، ایک اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ جو اس کو بنیاد بنا کر چلے گا، اس کو بنیاد بنا کر چلے گا، کیوں اللہ کو کیوں نہیں ناراض کرنا، باقی سب کو راضی ناراض کیوں کرنا، سب کی ناراضگی ہم برداشت کریں گے، اللہ کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کائنات کا مالک کون ہے اور فیصلہ ہماری کامیابی ناکامی کا کون کرے گا، اور کون قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین اللہ کی صفت ہے، قیامت کا دن، بدلے کا دن، اس دن کا اللہ مالک ہے۔ اس دن سب کو کھلی آنکھوں نظر آئے گا۔ اللہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور اللہ جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ فرما رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ تو جیسے مالک یوم الدین کا لفظ قیامت کے دن کے مالک ہیں، ایسے اس دنیا کے بھی مالک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اس ملک کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے، اللہ کرنے والے، اللہ فیصل۔ تو ہر کام ہم کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان کا ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ اپنے وعدے ہمارے لیے ضرور پورے فرمائے گا، لیکن جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اس مقصود اللہ کا جو دنیا میں دینے کا وعدہ ہے وہ ہمارا مقصود نہیں، اللہ جو ہمیں اجر اور جنت دیں گے مرنے کے بعد وہ بھی مقصود نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ایک اللہ کی رضا مندی کو چاہنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ جنت میں نعمتیں بڑی بڑی بہت ساری، مگر سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ جمعے کے دن بلائیں گے تمام جنتیوں کو اپنے دربار میں، اور بلا کر ان سب کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائیں گے، اس کھانے میں وہ مزہ آئے گا جو جنتیوں کو اپنی جنت میں مزہ نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو قرآن خود پڑھ کر سنائے۔ کون پڑھے گا؟ اللہ پڑھے گا۔ اب اللہ جب قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کا ہر حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا اور جنتیوں پہ برستا جائے گا، ان کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب قرآن کا پڑھنا اور خود اللہ کا پڑھنا، ایسا روحانی مزہ، ایمانی لطف اس میں آئے گا کہ اللہ نے جو کھانا کھلایا اپنے دربار میں بلا کر، اس میں جتنا مزہ آیا اللہ کے قرآن سننے میں اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ اور جب یہ بھی مزہ مل
جائے گا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنت والو تم سب اپنی اپنی جنتوں میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو اعلان رضامندی اپنا فرمائیں گے، اس اعلان رضامندی کو سننے سے اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ قرآن کے سننے سے بھی زیادہ مزہ ہوگا۔ صحابہ کرام اور رسول پاک علیہ السلام وہ اس نماز کے دوران وہاں رہتے نہیں تھے، اللہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ جس کی نماز ایسی نماز بن جائے گی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز بے حیائیوں اور برائیوں کے کاموں سے روکنے والی ہے، اور نماز واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور جو نماز اپنی ایسی نماز بنا لے گا جو رسول پاک علیہ السلام کی نماز کا نمونہ بنے گا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو نماز کے بعد دعا مانگنے پر اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ممکن کام بھی کر دیں گے، ناممکن کام بھی کر دیں گے۔ یہ ممکن ناممکن ہم انسانوں کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے کوئی کام ناممکن ہے بھائی؟ ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اب اس کے لیے اب وہ نماز کے ایک تابعی کا قصہ آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے ایک سفر میں اور گدھے پہ سوار تھے، ایک جگہ ٹھہرے، وہاں گدھا مر گیا اور ساتھیوں نے کہا حضرت ہمارے ساتھ چلیں، ہماری سواری پہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ سارا قافلہ وہاں سے چلا گیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور اللہ سے درخواست پیش کی، اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو اس گدھے کو قیامت کو دن زندہ کرے گا، میری اتنی درخواست ہے کہ آپ نے اس کو زندہ تو کرنا ہی ہے، قیامت کے دن آپ آج ہی زندہ کر دیں، میرا کام بن جائے گا، کسی کا احسان نہیں لینا پڑے گا۔ ایسے دل سے دعا مانگی کہ اللہ نے ان کا مردہ گدھا فوراً زندہ کر دیا۔ تو دعا مانگ کر نماز پڑھنے کے بعد ممکن کام بھی انسان اللہ سے کروا لے گا اور ناممکن کام بھی کروا لے گا۔ کون کون نماز پر یہ ساری محنت کرنے کو تیار ہیں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا احسان الحق صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے ایک بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا قصہ سنایا ہوا ہے کہ جو بھی ہو لیکن لوگوں کے منہ بند نہیں ہوتے اور لوگ ہر چیز میں دخل اندازی کرتے ہیں، یہی ہمارے لوگوں کا کام ہے، اور کسی کو اپنی زندگی میں خوش رہنے نہیں دیتے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے ہی کام سے کام رکھے اور کسی کے ذاتی کام میں دخل اندازی نہ کرے۔ اور باقی مولانا احسان الحق صاحب نے بہت پیاری پیاری اسلام کے بارے میں باتیں کی ہیں، تو ہمیں وہ اپنے زندگی میں لانے چاہیے، اور اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ باقی ہمارے بیانات کو دیکھا کرے اور چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ جزاک اللہ۔